السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 74واں سبق ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور غسل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جمعہ کے علاوہ بھی مسلمان کو صبح جلدی اٹھ کر غسل کرنا چاہیے، ورنہ آدمی ناپاکی کی حالت میں بستر پہ 10 اور 12 گھنٹے پڑے ہوا رہتا، ادھر سے ادھر کروٹا بدلتے ہوئے، اور پھر گھر میں نحوست اور دلیندری کا شکوہ کرتا ہے کہ بولے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، دلیندری ہے، نحوست ہے۔ تو یہ نحوست کب دور ہوں گی؟ جب آپ حضور کے اس حدیث پر عمل کریں گے، صبح جلدی اٹھنے کا معمول بنائیں گے اور غسل کریں گے۔ آپ کے 12 گھنٹے ناپاک پڑے ہوئے رہنے کی وجہ سے یہ نحوست آ رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کپڑے پہننا چاہیے، بدن پر خوشبو لگانا چاہیے اور مسجد جلدی جانا چاہیے۔ اب میں خود ایک امام ہوں، مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہر جمعہ کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسجد میں بھی کافی لوگ جو ہے وہ اذان کے وقت سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے جلدی آ جاتے ہیں اذان کے فوراً بعد، لیکن پھر بھی ایک تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں اور کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے کھڑے رہتے وہ ہاتھ باندھ کے جیسے وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں کھڑے رہ کے جمعہ کا خطبہ نہیں سن رہے ہیں، ایسے بے ادبی کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں چبوتروں کے اوپر، ہوٹلوں میں، ادھر ادھر، اور ہر شہر کا، ہر بستی کا یہی حال ہے کہ مسلمان جمعہ کی اذان ہونے کے بعد میں بیٹھے ہوئے رہتے گھروں میں، کہیں ہوٹلوں میں، کہیں ادھر ادھر، اور ٹائم پاس کرتے رہتے اور انتظار کرتے خطبہ کب شروع ہوگا۔ اور جیسی پتہ چلے کہ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد پورے کے پورے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ یہ صراحتاً ہمارے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً یعنی نص قطعی سے یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کاروبار کو فوراً بند کرنے کا حکم ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کا کرنا، کاروبار کا کرنا صراحتاً تمام ائمہ، تمام علماء، تمام مسالک، تمام جماعت، تمام فرقوں کے نزدیک حرام ہے، اس لیے کہ یہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، جس میں اللہ نے فرما دیا، اب اس کے بعد کسی کو اعتراض کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جمعہ کے دن جلدی مسجد جانے کی کوشش کریں۔ 2 دین کی باتیں سن لیں ہم، اور وہی باتیں اپنے گھر پہ آ کر سنائیں۔ دنیا کی باتیں تو دن بھر سن رہے ہیں، زندگی ہماری چلی گئی، مولانا کا تھوڑا سا ہم بیان سن لیں گے، کسی اللہ والے کی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جائیں گی، شاید وہی ایک بات ہمارے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، ہم بتا نہیں سکتے۔ تو مسجد جلدی جانے میں کیا حرج ہے؟ اور مسجد میں بیٹھنا، جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھے گا وہ وقت عبادت میں شمار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے پر بھی نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور پھر فرمایا کہ مسجد کو کثرت سے جایا کرو، اس لیے کہ مسجد متقی کا گھر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کو دیکھو مسجد کو کثرت سے جاتا آتا ہو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو مسجد ایسی چیز ہے، مسجد میں خالی بیٹھنا بھی آپ کا وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، مسجد میں بیان کا سنتے ہوئے بیٹھنا بھی آپ کا وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ اس عمل کے اوپر آپ کو کیا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے بھائیوں، مسجد میں ذرا ہم جلدی جانے کا اہتمام کریں، ہمارے جو ضروریات ہے اس سے پہلے کی، وہ اس سے وقت سے پہلے ہی پوری کرنے کی فکر اور کوشش کیا کریں۔ اور ایک چیز، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ کہف سننے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی بڑی سورت ہے، ایک دم چھوٹی سی سورت ہے، 15ویں پارے کے بالکل بیچ سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے کے 2 رکوع کے بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے پڑھنے کا اہتمام شروع کریں گے، شروع میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10 منٹ میں یہ ہو جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو پوری زبانی یاد ہوں گی۔ اور فضائل کتنے بے شمار ہیں۔
اللہ اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بچائیں گے. یہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک کی تمام نحوستوں سے اور برائیوں سے حفاظت کریں گے. اس کے سر پہ ایک نور ہوگا جو آسمان سے اترنے والی بلاؤں اور آفتوں کو اس تک نہیں آنے دیں گا. تو اس کے لیے سورہ کہف کا ہم خصوصی اہتمام کریں آج پڑھنے کا. کتنا وقت ہمارا ٹی وی پہ نیوز دیکھنے میں نکل جاتا ہے, کرکٹ کا میچ دیکھنے میں نکل جاتا ہے, واٹس ایپ اور فیس بک پہ چیٹنگ کرنے میں نکل جاتا ہے, نیٹ سرفنگ میں نکل جاتا ہے. دنیاوی چیزوں میں کتنا ہمارا وقت جا رہا ہے جس کے اوپر رتی برابر بھی اللہ کی طرف سے کسی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے. اور سورہ کہف پر اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں, اس پر تو آدمی نے جان چھڑکنا چاہیے, چاہے وہ کتنا بھی مشغول اور مصروف ہو, اپنے وقت کو فارغ کر کے سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. اور آج کل جو ہے جمعہ کے دن بہت سارے مسلمان ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کا میسج کرتے ہیں. اب دیکھو جمعہ مبارک کا میسج کرنا شریعت کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے نہیں ہے, مجھے جو ہے اس بحث و مباحثے کے اندر نہیں پڑنا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جمعہ مبارکہ جو لوگ کہتے ہیں, اب اگر یہ بدعت بھی ہے تو ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ شدت کا معاملہ نہ کرے, اتنا زیادہ اس پہ سختی نہ کرے کہ وہ بیچارے دین سے بدزن ہو جائے. آج میں دیکھتا ہوں مسلمانوں میں برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے, ہیپی اینیورسری ڈے اور پتہ نہیں اور کون کون سے ہیپی ڈے جو ہے, ہیپی ویلنٹائن ڈے, ہیپی فرینڈشپ ڈے, یہ عام ہو چکے ہیں. تو مسلمان اس کو حرام نہیں سمجھتے, اس کو ناجائز نہیں سمجھتے, اور بیچارہ کوئی مسلمان اگر جمعہ مبارکہ کہہ دے اس کے اوپر اتنا بڑا وبال کھڑے کر دیتے ہیں جیسا اس نے کسی حرام کا ارتکاب کر دیا یا وہ مشرک بن گیا. تو اس کے لیے اتنی شدت بھی نہ اختیار کریں. ہم کوئی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, اللہ میں نے کوئی ہمارے کو کانٹریکٹر بنا کے نہیں بھیجا کہ کسی نے اگر جمعہ مبارکہ بولا تو ایسا اچھل بول کے زمین سے 3 فٹ اس کے اوپر بول رہا ہے. اگر کوئی وہ اس کا عمل ہے, اللہ تبارک و تعالی کا اس سے معاملہ ہے. ہم اس کے اوپر اس کو کفر کے, شرک کے, حرام کے, ناجائز کے, بدعت کے فتوے دینے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ امت کے اندر آلریڈی ہزاروں ٹائپ کی بدعتیں جو مشرکوں, یہود و نصارہ کی طرف سے آ چکی ہے, وہ اس پر تو ہم عمل کر رہے ہیں, اس کو ہم برا نہیں سمجھتے. لیکن کسی نے جمعہ مبارکہ بول دیا, بس ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا. ایک صاحب نے مجھے جو ہے میسج کیا, بولے مولانا اس کے اوپر آپ کچھ بولیے کہ لوگ بہت زیادہ آج جمعہ مبارکہ بولتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. یہ بات آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی ہے. اس کے بعد میں مجھے ان سے کچھ کام کی ضرورت پڑی تو میں نے ان کو فون کیا. میں بولا ارے بھائی صاحب کہاں پر ہے آپ؟ تو بولے میں فلاں 5 اسٹار ہوٹل کے کوئزین کے اندر ہوں, آج میری میرج اینیورسری ہے تو ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں بولا شاباش بیٹا, تیرے کو جمعہ مبارک کے اوپر جو ہے اتنا بڑا اعتراض تھا کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے. اور یہ میرج اینیورسری منانا جائز ہے کیا تیرے لیے؟ اور 5 اسٹار ہوٹل میں جانا جائز ہے تیرے لیے فیملی کے ساتھ میں؟ وہاں پہ ہر ڈنر ہر لنچ کے اندر جو ہے شراب سرو ہوتی ہے, بغیر شراب کے وہاں پر کوئی بھی ڈنر, کوئی بھی لنچ, کوئی بھی فوڈ کسی بھی ٹائم کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا حرام ہو رہا ہے, وہ تیرے نزدیک گناہ نہیں ہے, مگر جمعہ مبارکہ پہ تیرے کو اتنا بڑا اعتراض تھا کہ تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ اس کے اوپر کچھ تو بھی بیان کرو یا کچھ تو بھی بولو یا کچھ تو بھی لکھ کے بھیجو. تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے حرام, بڑے بڑے شرک, بڑی بڑی بدعتیں ہمارے سے ہو رہی ہے, اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. مگر کسی نے جمعہ مبارکہ بول دیا اس کے اوپر ہم کو غصہ آتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہو کر سوچنا چاہیے. اور یہ خوارج کی فطرت ہے, مسلمان کی فطرت نہیں ہے, فطرت نہیں ہے. آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھو, جو خارجین تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا نماز کی حالت میں. عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا, حضرت علی کو اس نے فجر کی نماز میں برچھا مار کے شہید کر دیا. اور جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس نے کچھ نہیں بولا, پیر کاٹے گئے تو کچھ بھی نہیں بولا, اور جب زبان کاٹی جانے لگی تو رونے لگا. لوگوں نے بولے تیرے ہاتھ پیر کاٹے گئے, جب تو نے رویا نہیں, زبان پہ کیوں رو رہا ہے؟ بولے نہیں, میری زبان اب کٹ جائیں گی تو میں اللہ کا ذکر کیسے کروں گا. تو ایک طرف وہ اتنا بڑا ذاکر تھا اور دوسری طرف عمل, یعنی حضرت علی کو شہید کرنے کو اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا, اس کو اس نے اپنے لیے جائز سمجھا. اور دوسری طرف جو ہے وہ ذکر کی وجہ سے اس کو غم ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور واقعہ, حضرت خباب جن کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ جن کو آگ پر لٹایا جاتا تھا, ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن خباب.
وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے سے خوارجین آئے اور وہ خوارجین نے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ بولے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں. تو ایک خارجی نے تلوار نکالا اور ان کو شہید کر دیا. ان کی جو اہلیہ محترمہ حمل سے تھی ان کا پیٹ پھاڑ دیا، وہ بچہ بھی شہید ہو گیا، وہ بیچاری بھی شہید ہو گئی. ایک صحابی رسول جنہوں نے اول وقت میں جنہوں نے جو سابقین الاولین میں تھے ان کو شہید کر دی، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، بہو کو شہید کر دیا، نہ ان کے پوترے کو شہید کر دیا، اس کو گناہ نہیں سمجھا انہوں نے، اور تھوڑے آگے بڑھے اور وہاں پہ یہودیوں کے کچھ سور چر رہے تھے، ان میں سے ایک نے ایک سور کو قتل کر دیا. تو دوسروں نے کہا کہ تو نے بہت بڑا حرام کام کیا، بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ عظیم کیا کہ اللہ کی ایک معصوم مخلوق کو قتل کر دیا، اب تجھے اس کی دیت ادا کرنا پڑیں گی. اس کے بعد وہ لوگ اس یہودی کا پتہ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے جس کے وہ سور تھے، اس کے پاس گئے. اس نے کہا کہ میرے اس سور کی قیمت اتنی ہے. وہ پوری قیمت ادا کیے، اس سے توبہ استغفار کرائے، رو دھو کر اس سے معافی تلافی کیے اور اس کے بعد اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. تو یہ واقعہ جنہوں نے لکھا ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے آگے لکھا کہ یہی حال آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے کہ جیسے ان خوارجین نے حضور کے صحابی کے بیٹے کو شہید کر دیا، ان کی بہو کو شہید کر دیا، پوترے کو شہید کر دیا، حاملہ عورت کا پیٹ پھاڑ دیا، اس کو گناہ نہیں سمجھا، لیکن وہ سور کو انہوں نے جو مارا اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ اس کی دیت ادا کی اور توبہ استغفار کیا. یہی حال ہمارا ہو چکا ہے. بڑے بڑے گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے. ہمارے شادیوں میں لاکھوں روپیوں کی فضول خرچی ہو رہی ہے، ہمارے شادیوں کے اندر بے پردگی ایک دم عام ہو چکی ہے، اس پہ ہمارا دھیان نہیں ہے. مگر کسی مسلمان نے جمعہ مبارکہ بول دیا، بس ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے نے کون سا گناہ عظیم کر دیا. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پہلے ہم دین کے یہ مسائل کو سیکھیں اور تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہو کر سوچنا شروع کریں. ذرا سی بات پہ اچکنا اور ذرا سی بات پہ حرام کے ناجائز کے فتوے دینا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.